نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان گزرتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہم اس کی 27ویں شب کو پا چکے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا، جہنم سے آزادی کا نزول ہوا، اعلانات ہوئے، اور اہل ایمان نے، اہل تقوی نے، اہل محبت نے، اہل خیر نے اپنے اپنے طاقت، اپنی اپنی استعداد کے مطابق ان نیکیوں کو، ان برکتوں کو اکٹھا کر لیا۔ آج کی شب، جسے 27ویں رمضان المبارک کی شب کہتے ہیں، زیادہ تر علماء کا اس بات پہ اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہی رات شب قدر کی رات ہے۔ بہرحال اس حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ ساری احادیث نبویہ علی صاحبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر آئی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ شب قدر کو چھپا دیا گیا ہے، یعنی یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ اسے مخفی کر دیا گیا ہے، اسے اس طرح کائنات کے اوپر ظاہر نہیں کیا گیا بلکہ اسے چھپا دیا گیا ہے۔ مگر میں نے عرض کی کہ زیادہ تر علماء کا، فقہاء کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ آج کی رات 27 شب رمضان ہی یہ شب قدر کی رات ہے۔ اسے لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ اس کا قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے اندر کون کون سی عبادات کرنی ہے؟ کون کون سے نوافل پڑھنے ہیں؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں آج کے ہم اس لیکچر کے اندر انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پہلے حصے کی طرف جاتے ہیں۔ نوافل والا حصہ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے آخری حصے میں ہوگا، میرے لیکچر کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ آج کے شب کون کون سے نوافل پڑھنے چاہیے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسے لیلۃ القدر کیوں کہا گیا ہے؟ تو یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کی تعظیم اور عزت کی وجہ سے اسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، یعنی لیلہ مراد رات اور قدر مراد بزرگی والی، شرف والی، عزت والی، مرتبے والی، درجے والی۔ تو لیلۃ القدر اس کی عزت اور حرمت اور تعظیم کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں جو شخص، جو عورت، جو بھی اللہ کا بندہ اس رات کو جاگتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، اس سے بھی تعظیم اور شرف مل جاتا ہے۔ گویا یہ خود تعظیم والی رات نہیں ہے، صرف یہ قدر والی رات، بزرگی والی رات نہیں ہے صرف، بلکہ جو اس سے جڑ جاتا ہے، جو اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا تحفہ پیش کرتا ہے، عاجزی کا تحفہ پیش کرتا ہے، انکساری پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے بھی شرف اور بزرگی والا بنا دیتا ہے۔
پھر دوسری وجہ فرمائی کہ اس کا مطلب ہے تنگی. قدر کا مطلب ہوتا ہے ایک، اس کا معنی عربی زبان کے اندر تنگی بھی ہے، اسر. یعنی یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر تنگی پائی جاتی ہے. یہ واضح نہیں کی گئی، یہ چھپا دی گئی ہے، یہ مخفی ہے. اور مخفی چیزوں کو کھوجنے میں، مخفی رازوں کو تلاش کرنے میں انسان کی طبیعت کے اندر تنگی محسوس ہوتی ہے، مشکل محسوس ہوتی ہے. علماء فرماتے اس لیے قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے. پھر تیسرا معنی فرمایا کہ اس رات چونکہ احکام بھی لکھے جاتے ہیں. شب براءت کے بارے میں بھی یہ بات ہے، اور شب قدر کے حوالے سے بھی ہے کہ اس رات میں احکام لکھے جاتے ہیں. اور اس کی دلیل سورۃ الدخان کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس کی تفصیل کے لیے آپ فتح الباری کا صفحہ نمبر 255 دیکھ سکتے ہیں. تو گویا یہ رات احکامات کو لکھنے کی، فیصلوں کو ضبط کرنے کی، فیصلوں کو محفوظ کرنے کی رات ہے. اس لیے بھی اسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے. اب اس کی فضیلت اور اس کا مرتبہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلا مرتبہ تو اس کا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اسے لیلۃ القدر کہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اسے قرآن مجید فرقان حمید کا لیلۃ القدر کہنا ہی کافی تھا. اس کی بزرگی اور اس کے شرف اور اس کی عزت اور اس کے مرتبے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کا اسے لیلۃ القدر کہہ دینا ہی کافی تھا. مگر قرآن نے اتنی بات نہیں کی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کچھ فرمایا. انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ جو قرآن تم پڑھتے ہو، یہ جو ہدایت کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے تمہارے پاس، اس کتاب کو ہم نے اس رات کے اندر نازل کیا. یعنی لیلۃ القدر کی اپنی عزت کہ قرآن نے اس کا ذکر کیا. پھر اس کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ انا انزلناہ، اللہ نے اس رات کو قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا ہے. اب یہ عام ذہنوں میں، نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ نزول قرآن تو تقریباً 22 سال 11 ماہ 22 دن کے اندر ہوا. یعنی تقریباً جو حضور علیہ السلام کی ذات اطہر اور قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا وہ 23 سالوں کے اندر ہوا. مگر یہ جو رات کا واقعہ ہے، یہ جو بات رات کی گئی ہے کہ ہم نے اسے رات میں، ایک رات میں نازل کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شب قدر کی رات قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا. اور یہ سارے کا سارا ایک ہی رات کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرما دیا. کب؟ ایک رات کے اندر. اور وہ رات کون سی تھی؟ لیلۃ القدر کی رات. پھر دوسرا، اس کی جو عبادت ہے، اس کا مرتبے کی ہم بات کر رہے ہیں، تو دوسرا اس کا مرتبہ اور اس کی عزت اور اس کا شرف یہ ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. یاد رکھیے، برابر نہیں ہے. 1000 مہینوں کے برابر اس کی عبادت نہیں کہا. ارشاد فرمایا 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. خیر من الف شہر. یعنی جو 1000 مہینے ہیں، اس رات کی عبادت ان 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان طاق راتوں میں بالعموم اور 27ویں شب کو بالخصوص ایسے اعمال کا اہتمام کیا جائے کہ جس سے آپ کو 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں کی راتوں کے جاگنے سے زیادہ بہتر آپ کو شرف اور آپ کو عبادت کا ثواب مل سکے. اور اس کے اندر جو سب سے مختصر چیز ہے وہ بیان کیے دیتا ہوں. اس رات صدقہ کرے، چاہے وہ 10 روپے ہوں، چاہے وہ ایک کھجور ہو، تو وہ صدقہ آپ کے
1000 مہینوں کی عبادت سے 1000 مہینوں کے صدقوں سے بہتر ہو جائے گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اسے کتنا صدقہ کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ آج کی رات آپ کیا دیتے ہیں؟ آج کی رات جو کچھ دیا وہ آپ کے نامہ اعمال میں 1000 مہینوں کے صدقات سے بہتر لکھ دیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ کم از کم 2 نوافل اس رات کو ضرور پڑھے جائیں، توبہ کے، استغفار کے، اللہ سے رجوع کے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا تعلق جوڑنے کے۔ اور تیسری چیز علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے اس رات، اور کم از کم عمل کیا جائے کہ سورہ قدر کو 3 مرتبہ، سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے، جس کا 3 مرتبہ پڑھنا ایک قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کے برابر ثواب ہے اس کا۔ یہاں پہ اس کنفیوژن کو بھی درست کر لیں کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کا پڑھنا وہ قرآن مجید نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے برابر جو ثواب ہے وہ ہے۔ یہ 3 کام اس رات کے اندر ضرور کیے جائیں۔ پھر اسی رات فرشتے، اللہ کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو سربراہی ہے، جو سرداری ہے، وہ جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور جو میں نے اس کا ایک معنی قدر کا تنگی کیا وہ بھی یہاں پہ آتا ہے کہ اس رات اللہ کے فرشتے اتنے زیادہ زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں رہتی، اتنے زیادہ فرشتے اور روح الامین جبریل امین زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور اس قدر زیادہ فرشتے ہوتے ہیں کہ زمین پر تنگی ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی زمین ہے، یہ تنگ پڑ جاتی ہے فرشتوں کی آمد کی وجہ سے، اتنے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں۔ پھر یہ سلامتی والی رات ہے، سلام ہی، یہ سلامتی والی رات ہے۔ کب تک؟ مطلع الفجر، جب تک کہ فجر کا سویرا طلوع نہیں ہو جاتا، جب تک کہ فجر کی روشنی طلوع نہیں ہو جاتی، تب تک یہ رات سلامتی کی رات ہے۔ اور پھر فرمایا یہ برکت والی رات ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا برکت والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ یہ اس کی تفسیر میں فرما رہے ہیں عبداللہ بن عباس، اللہ نے جو فرمایا یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا، کس کو؟ قرآن کو، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، یہ برکت والی رات ہے کون سی؟ ارشاد فرمایا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ پھر اس رات کے اندر آنے والے سال، جو بھی اگلے پورے سال کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، انسانوں کی موت، حیات، نئی زندگیاں، وسائل زندگی، وہ لوح محفوظ سے اتار دیے جاتے ہیں، آسمان دنیا پر وہ آ جاتا ہے، سارے کا سارا آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، لوح محفوظ سے اتر کر وہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے۔ اسی رات پھر جو ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کسی نے شب قدر میں ایمان اور نیک نیتی سے اللہ کی عبادت کی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اگلا سوال پھر وہی کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ رمضان کی جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، اس کے اندر اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اب جو بعض علماء نے اس کی تصریح کی ہے، اس کو اور زیادہ واضح کیا ہے، وہ 27 کے اوپر اجماع ہے۔ میں اب علماء
بر صغیر پاک و ہند کی بات نہیں کر رہا، اس کے اندر علماء عرب بھی موجود ہیں، بڑے بڑے علماء عرب بھی موجود ہیں جن کے خیال کے اندر 27 شب ہی شب قدر ہے۔ پھر اس کے اندر آئیے کہ کون کون سے اعمال جو ہیں وہ مستحب ہیں، کون کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات، اس شب کے اندر انسان کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ اعتکاف تو 20 رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے، تو یہ کون سا اعتکاف ہے؟ تو یہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ آپ جہاں جہاں موجود ہیں، بہنیں بیٹیاں، وہ گھر میں اعتکاف کریں۔ ہمارے جو بھائی ہیں وہ اگر مسجد کے اندر موقع موجود ہے، حالات سازگار ہیں، تو وہ مساجد کے اندر اعتکاف کریں۔ اور یہ اعتکاف ایک رات کا اعتکاف ہوگا، کچھ پل کا اعتکاف ہوگا، یہ نفلی اعتکاف کہلائے گا۔ اس کی شرائط و ضوابط وہ والی نہیں ہے جو واجب اعتکاف اور مسنون اعتکاف کے لیے ہوتی ہے، بلکہ آپ جب تک مسجد کے اندر موجود ہے آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نویت سنت الاعتکاف، کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اب جتنے بھی اللہ رب العزت کی معتکفین کے لیے جو اللہ رب العزت نے شرف نیکیاں لکھی ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کو مل جائیں گی اس رات میں۔ پھر شب قدر میں ایک اور بات، ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ شب بیداری کرنا۔ اب ہم مستحب اعمال کی طرف، پہلے ہم فضیلت کی بات کر رہے تھے، اب ہم کون کون سے عمل کرنے چاہیے۔ نیک نیتی کے ساتھ اس پوری رات کو جاگنا، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت میں آئے گا، اس سے بھی آپ کو بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر تیسری چیز، دعا مانگنا۔ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میں شب قدر کو جاگ کر گزارتی ہوں تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے کہو، اے اللہ آپ بخشنے والے ہیں اور بخشنے کو پسند فرماتے ہیں، پس مجھے بخش دیجئے گا۔ یعنی استغفار کرنا، بخشش کی دعا کرنا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے۔ پھر چوتھی چیز کہ اللہ کی عبادت میں محنت اور کوشش کرنا۔ اب یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی روایت کرتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمولات کے اندر حضور جو ہے وہ تبدیلی لے آتے، یہاں تک کہ حضور آخری عشرہ کے اندر امہات المؤمنین کے پاس بھی نہ جایا کرتے، رات کو بستر پر بھی نہ جایا کرتے، پوری رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاگ کر گزار دیتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے حکم عطا فرماتے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے کہ خود بھی محنت کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی محنت کروائیں، اس رات خود بھی جاگیں اور گھر والوں کو بھی اس بات پہ لے کے آئیں، ترغیب دیں کہ وہ ساری رات جاگ کر گزاریں، اور اس رات کو لہو و لعب میں صرف نہیں کرنا۔ موبائل کے استعمال کرتے ہوئے عبادت نہیں ہوگی، بلکہ اس سے مراد اللہ کی عبادت کے لیے، عبادت و ریاضت کے لیے کھڑے ہو جانا، اس سے مراد یہ ہے۔ پھر اگلی بات کہ شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں، کیسے ایک بندے کو پتہ چلے کہ آج کی رات ہی شب قدر ہے۔ تو یاد رکھیں، اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ شب قدر نہ گرم ہوگی نہ سرد ہوگی۔ اس رات کا موسم یہ نارمل موسم ہوگا، نہ گرمی کا موسم ہے، چاہے جتنی مرضی سردی ہو، اور چاہے جس طرح یہ مہینہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے اس سال، یا اس سے پچھلے سال جون کا مہینہ چل رہا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ شب قدر کی اگر آپ نے نوٹ کیا تو اس رات نہ تو زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی۔ تو یہ ایک نشانی ہے کہ وہ رات نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، درمیانہ موسم ہوتا ہے، معتدل موسم ہوتا ہے، اور وہ رات چمکدار رات ہوتی ہے۔ درآں حالانکہ ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ چاند غائب ہوا ہوتا ہے،
لیکن باوجود اس کے یہ رات روشن رات ہوگی، اور پھر جب اس رات کی صبح ہوتی ہے تو یہ رات صبح سفیدی کے ساتھ طلوع ہوتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اس کی جو صبح ہوگی وہ کالی نہیں ہوگی، اس کا جو صبح کا وقت ہوگا، صبح صادق کا وقت، وہ سفید ہوگا، اور اس میں جو سفیدی ہے وہ واضح نظر آئے گی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے شب قدر کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا گیا، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ نے یہ نشانی بتائی ہے کہ اس رات کی صبح سورج طلوع ہوگا اور اس کی کرنیں نہیں ہوں گی، یعنی صبح جو سورج کی کرنیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی، بلکہ وہ ٹھنڈا ٹھنڈا سورج ہوگا شروع میں، جب وہ طلوع ہوگا تو اس کی حدت نہیں ہوگی، جب سورج نکلتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کی حدت ہوتی ہے، تو اس کی سفیدی ہوگی، ٹھنڈک ہوگی۔ اب اگلی بات کہ اس کے اندر کون کون سے نوافل پڑھے جائیں، کون کون سی عبادات کی جائیں، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ رات ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ توبہ کی بھی رات ہے۔ ہر رات کے تہائی حصے میں، آخری شب کے حصے میں، کائنات کا رب، کائنات کا مولا آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے آؤ میرے بندو مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مگر یہ رات وہ رات نہیں ہے کہ اس رات میں آخری تہائی حصے میں نہیں، بلکہ پوری رات، کچھ علماء فرماتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے طلوع فجر تک اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے، یعنی مغرب سے لے کر پھر فجر تک یہ ساری رات ہی عبادت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، گڑ گڑانے کی رات ہے، عاجزی کی رات ہے۔ اور آج بھی اگر نہ کوئی مانگ سکا، اگر آج بھی کسی نے اپنے لیے مغفرت اور بخشش نہ مانگی، اپنے والدین کے لیے بخشش و مغفرت نہ کنفرم کروا سکا اللہ کی رات، اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر یاد رکھیے گا کہ وہ شخص سراسر خسارے میں ہے۔ آپ نے اس حدیث کا مفہوم تو سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت ہماری جو بھوک اور پیاس ہے اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، وہ تو نیتوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ سو یہ جو عبادت کا وقت ہے، یہ جو آج کی رات ہے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، اس کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گزار دو، جھک کر گزار دو، سجدوں کے اندر گزار دو۔ آج کی رات مولا کو راضی کرنے کی رات ہے، آج کی رات مولا کو راضی کر لو، اور ایسے راضی کرو، دعا مانگو، اے کریمہ، اے بخشنے والے، تو اس طرح ہمیں بخش دے، اس طرح ہماری مغفرت فرما دے، اس طرح ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے کہ اب اس کے بعد گناہ کی طرف جانے کا کوئی جواز نہ رہے، اس کے بعد گناہوں کے رستے کی طرف جانے والی توفیقات ہم سے لے لے، مالک ہمیں اس سے بچا لے، تیرے پاس تو نیکی پر بندے کو رکھنے کی توفیق ہے، طاقت ہے، ہمیں وہ عطا کر دے، ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ تو یہ آج کی رات یہ توبہ کی رات ہے۔ یاد رکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب اس کی مثال اس بچے کی تختی کی طرح ہے، جب وہ اپنی تختی پر لکھتا ہے اور لکھنے کے بعد پھر اسے دھو دیتا ہے، تو گویا کمن لا ذنب لہ، اس نے کبھی لکھا ہی نہیں تھا، اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، تختی کی طرح، جس طرح تختی کو دھویا جاتا ہے لکھ لکھ کے روشنائی کے ساتھ، اسے کالا کر دیا جاتا ہے لکھ لکھ کے، مگر جب اسے دھو دیا جاتا ہے تو وہ ساری روشنائی
وہ ساری سیاہی دھل جاتی ہے اور تختی بالکل پہلے کی طرح نکل آتی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ پہ فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سب سے بہتر ہیں۔ ارشاد فرمایا وہ بہتر کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا جو توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ توبہ کی بھی رات ہے۔ اب آئیے مختصراً میں وہ نوافل بیان کر دوں جو کہ اس رات کے اندر عبادات کے اندر شامل کرنے چاہیے۔ یہ شب قدر نوافل کی رات ہے، یہ توبہ کی رات ہے، یہ برکت کی رات ہے، یہ رزق کے مانگنے کی رات ہے، یہ مغفرت کے مانگنے کی رات ہے، یہ نوافل کی رات ہے، یہ درود پاک پڑھنے کی رات ہے، یہ استغفار کرنے کی رات ہے، یہ تسبیح و تحلیل کرنے کی رات ہے۔ اب بتا رہا ہوں کہ 12 رکعت نفل پڑھے، اور پڑھنے کس طرح ہے؟ یہ 4 کر کے پڑھنے ہیں آپ نے۔ اس کا ثواب کتنا ہے کہ جو شخص یہ 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اسے انبیاء کی عبادت کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک رات کے 12 نوافل اور ثواب اس کا ذرا اندازہ کریں کتنا ہے۔ اب اللہ کی رحمت کو کوئی بندہ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے، اس کی رحمت ہے، جسے جتنا چاہے عطا کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے والدین کو ایک دفعہ محبت کے ساتھ دیکھنا، حضور نے فرمایا حج مبرور کا ثواب ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص ایک دن میں ایک سے زیادہ بار دیکھے تو پھر؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو اللہ کی رحمت کو اے میرے صحابی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے، وہ جتنی بار کوئی دیکھے گا اللہ اسے اتنی بار حج مبرور کا ثواب عطا کر دے گا۔ تو یہ 12 رکعتیں پڑھنی کس طرح ہے؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 دفعہ پڑھنی ہے۔ 12 رکعتیں پڑھنی ہے 3 سلاموں کے ساتھ، یعنی 4 رکعت کا ایک پیر بنا لے۔ پھر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 دفعہ سورہ قدر اور 15 دفعہ سورہ اخلاص۔ اور کیا عرض کیا کہ اس کا ثواب انبیاء کی عبادات کے برابر ثواب پائے گا۔ پھر 2 رکعت نفل پڑھے، اس طرح پڑھے کہ سورہ اخلاص اس کے اندر 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جب پڑھ چکے یہ رکعتیں 2 رکعتیں مکمل کر لیں پھر بیٹھ جائیں یا سجدے کے اندر، زیادہ بہتر ہے کہ سجدے کے اندر ہو، لیکن اگر آپ بیٹھ کر بھی پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ دعا، یہ کلمات طیبات، یہ استغفار کی تسبیح 70 دفعہ پڑھیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ 2 نفل پڑھ لیتا ہے اس کے بعد یہ 70 مرتبہ استغفار کی تسبیح کرتا ہے، ابھی وہ جس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے ابھی اس جگہ سے اٹھا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کی اور اس کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر اس رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے۔ یہ رات بڑی بابرکت رات ہے کیونکہ اس کے اندر آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ تو اس رات یہ ضرور ضرور اہتمام کریں کہ اس رات کو صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں۔ اب صلاۃ التسبیح کا مختصراً طریقہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اس کے اندر 300 دفعہ آپ نے تسبیح جو ہے وہ مکمل کرنی ہے۔ اب ان کی جگہ کون کون سی ہیں، مقامات کون کون سے ہیں؟ 4 رکعت نفلوں کی صلاۃ التسبیح کی نیت کر لے۔ پہلی دفعہ ثنا کے بعد، یعنی ثنا ختم ہوتی ہے ولا الہ غیرک پر، اس کے بعد 15 مرتبہ تسبیحات پڑھیں۔ اگر پوری تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو بہتر ہے۔ اگر نہیں تو واللہ اکبر تک پڑھیں اور آخری 15ویں تسبیح جو ہے اس میں مکمل پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ
پھر رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم، پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر سجدہ کے اندر جائیں، سجدہ کی جو تسبیحات ہے سبحان ربی الاعلی وہ پڑھیں، اس کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے کے درمیان جو ہم جلسہ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں اس میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدہ کے اندر تسبیح کے بعد پھر یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 75 دفعہ مکمل ہو گئی۔ اب جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، اب یہ شروع میں 15 دفعہ پڑھ لیں اور باقی ترتیب وہ رہے گی۔ تیسری رکعت، اچھا دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں گے تشہد میں تو یہ یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے، پھر جب کھڑے ہوں گے سبحانک اللہ سے ثنا سے شروع کرنا ہے، اور جو پہلی رکعت آپ نے پڑھی تھی پھر اس کی طرح کی ترتیب ہوگی۔ آج کی رات ان تمام عبادات کو ضرور ضرور کریں۔ مجھے، میرے والدین کو اور اس آواز کو آپ تک پہنچانے کے لیے، اس چینل کو، اس کی ترقی کے لیے، اس کو چلانے والوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے دعائے مغفرت ضرور کریں۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ پر بالخصوص اپنا فضل و کرم اور احسان فرمائے، اور ہمیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرما کے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔